الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا ہم چھٹا رکوع پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پچھلے رکوع میں بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان کا کچھ اجمالی ذکر تھا۔ آج اس رکوع میں انشاءاللہ ان نعمتوں کی تفصیل بیان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہودی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان پر اللہ کے کیا کیا انعامات ہوئے اور انہوں نے ان انعامات اور ان نعمتوں کی کیسی ناقدری کی، تو ان انعامات کا تفصیلی بیان ہوگا۔ پھر ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ان پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کا بھی کچھ اجمالی تذکرہ ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جو آج کل یہودی ہیں اسرائیل پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے نام سے ایک ریاست بنائی ہوئی ہے، تو ان کے باپ داداؤں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی تھیں، اور وہ ظاہر نعمتیں ان کو بھی ملی، کیونکہ باپ دادا پر جو نعمت ہوتی ہے اس کے اثرات اولاد پر بھی آتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ تھی انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس دور میں جتنے بھی آباد دنیا تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جب مصر گئی ہے تو اس وقت دنیا میں جتنی بھی آباد دنیا تھی، اس آباد دنیا پر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، یہودیوں کو فضیلت دی تھی۔ یہ فضیلت دنیا کے لحاظ سے بھی تھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ دنیا کے لحاظ سے یہ فضیلت تھی کہ ان کی حکومت قائم ہوئی ہے بہت بڑے علاقے پر، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ڈالی ہوئی تھی کہ یہ ایک پیغمبر کی اولاد میں ہے۔ اور دین کے لحاظ سے ان کو یہ فضیلت تھی کہ ان میں پیغمبر آتے تھے اور یہ لوگ ہدایت کے راستے پر چلتے تھے۔ شرک، بت پرستی سے اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا تھا، ان کے پاس شریعت تھی، باقی قوموں کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی۔ تو یہ دونوں فضیلتیں اللہ نے ان کو دی تھیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو بھی یاد کرو۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہیں دے سکے گا۔ ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کے کوئی کام آ جائے اور اپنی نیکیاں آپ کو دے دے اور آپ کے گناہ اپنے سر پہ لاد دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، کسی نفس کی طرف سے کوئی شفاعت یا سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہاں سفارش سے مراد ہے ایمان اگر آپ کا نہیں ہے تو پھر اس بارے میں سفارش قبول نہیں ہوگی کہ آپ کافر ہیں اور کسی کی سفارش کی وجہ سے اللہ آپ کے اس کفر کو معاف کر دے۔ باقی یہ احادیث سے ثابت ہے کہ اگر آپ مومن ہیں، بدعملی ہے، عقیدہ آپ کا درست ہے، آپ اسلام میں ہیں، آپ انبیاء کو مانتے ہیں اور انبیاء کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ پھر قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ اس بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ شہداء کی، علماء کی، رشتہ داروں کی، آپ کی اولاد میں کوئی نیک ہے، حافظ ہے، کوئی عالم ہے، تو یہ تعلقات انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ لیکن اگر ایمان پر موت واقع نہیں ہوئی تو پھر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور کسی نفس سے بھی اس کی برائیوں کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ برائیوں کی جب سزا دی جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی برائی کرتے ہیں، آپ کو جیل ہو جاتی ہے، آپ کو قانونی طور پر گرفت ہوتی ہے تو آپ پیسے دے کے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار کام آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور کسی بھی قسم کی مدد ان کو نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھیں، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں،
اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کرو. تمہیں اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں تو اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر کہ اللہ کی بات مانو, اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ. اب ان نعمتوں کا تفصیلی تذکرہ اگلی آیات میں شروع ہو رہا ہے کہ وہ کیا کیا بڑی بڑی نعمتیں تھیں تو جو اللہ تعالیٰ نے خاص بنی اسرائیل پر کی تھیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہوئی, فرمایا اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی, من آل فرعون, فرعون کی آل سے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آل اولاد کے ساتھ مصر گئے ہیں, مصر میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا, تو ان کے بادشاہ بننے کے بعد پورے بنی اسرائیل منتقل ہو گئے مصر کی طرف. یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب کے بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے, 10 بیٹے ایک زوجہ سے تھے اور 2 بیٹے دوسری زوجہ سے تھے. تو جو 2 بیٹے تھے دوسری زوجہ سے, ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا نام بنیامین, اور پہلی بیوی سے جو بیٹے تھے وہ 10 بیٹے تھے, جن میں ایک مشہور بیٹے جن کا نام یہودا, انہی کے نام پہ آگے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ٹوٹل 12 بیٹوں کی اولاد تھی, کہا جاتا ہے کہ 90 کے قریب یہ افراد تھے پورے خاندان کے ملا کے. یہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں بادشاہ بنے ہیں تو یہ سارے ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے. مصر میں جب یہ منتقل ہوئے تو شام جو ان کا اصل وطن تھا وہاں پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا تھا, کیونکہ یہ لوگ تو چلے گئے شام چھوڑ کر, جو فلسطین ہے جو ارض مقدس ہے اسے چھوڑ کے چلے گئے, تو شام کی سرزمین میں عمالقہ ایک قوم تھی اس کا قبضہ ہو گیا. یہ مصر میں قابض رہے, لیکن آہستہ آہستہ ان کی بدعمالیاں ہوتی گئیں اور یہ کمزور ہوتے گئے, تو بدعمالیوں کی وجہ سے ان میں وہ غیرت اور وہ حمیت جو ہوتی ہے قوم میں, غلامی برداشت نہیں کرنی, وہ ساری حمیت ختم ہو گئی. تو ان پر اللہ نے ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا, فرعون. مشہور نام ہے فرعون, جو ہے نا اس زمانے میں مصر کے جتنے بھی بادشاہ تھے ان کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. تو یہ جو فرعون ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے, یہاں یہ فرعون مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا. یہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں چکھایا کرتا تھا بہت شدید عذاب. وہ شدید عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. دنیاوی عذاب بھی ہے اور ذلت بھی ہے یہ کہ آپ کسی قوم کے مردوں کو قتل کریں اور عورتوں کو باقی رکھیں. جو غیرت مند مرد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جیسے یہ جو ہے نا موت تو قبول ہوتی ہے, مگر ان کے لیے کہ ہماری عورتوں کو زندہ رکھ کے ان سے اپنی خواہشات پوری کی جائیں, ان کو غلام بنایا جائے, یہ غیرت مند قوم کے لیے یہ چیز بالکل ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل پر اتنی بڑی ذلت مسلط ہو گئی. یہ ہوتا کیوں تھا؟ ہوا اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ فرعون کو کسی نے خبر دی تھی, اطلاع دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا. اب یہاں اتنی بات تو روایات سے ثابت ہے کہ فرعون کو خبر دی گئی تھی, یا فرعون کو علم ہو گیا تھا کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے, لیکن یہ کیسے پتہ چلا تھا اس کو, اس کے بارے میں روایات خاموش ہیں. اب یہاں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ بھئی ستاروں وتاروں میں دیکھ کے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے, مگر یہ بات قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے, اس لیے کہ نجومیوں کو ستاروں کی مدد سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس بارے میں جو راجح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ, یا تو یہ کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کوئی ایسا تذکرہ موجود تھا, پچھلی آسمانی کتابوں میں ان میں کوئی ایسا تذکرہ موجود تھا کہ بنی اسرائیل کے دور میں جب ایک بادشاہ ہوگا جو ان پر ظلم کرے گا تو بنی اسرائیل میں اللہ کسی لڑکے کو پیدا کریں گے اور وہ بچہ اس بادشاہ کے حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا. تو یا تو پچھلی آسمانی کتابوں سے پیشگوئی دیکھ کے کسی نے فرعون کو بتایا ہوگا, یا ممکن ہے کسی کو خواب آیا ہو اور وہ سچا خواب ہو جس سے پتہ چلا ہو کہ فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے, یا فرعون کو خود ہی خواب آیا ہو کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا. اب بجائے اس کے کہ اس بات پر اس کو توبہ کی توفیق ملتی, فرعون نے مزید مظالم تیز کر دیے, اور اس خوف سے کہ ان کی نسل ختم کر دو تاکہ ان کے ہاں کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو ہی نہیں, تو اس نے یہ حکومت میں تھا وہ اس نے یہ آرڈر جاری کروایا اپنے فوجیوں کے ذریعے کہ جہاں کہیں اطلاع ملتی ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے گھر کسی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, وہ پھر جہاں
اس واقعے کی تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم وہاں پر پڑھیں گے۔ ابھی صرف اس بات کا اجمالی بیان کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے فرعون کے محل میں ہی جوان کیا اس کو، اور وہی موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، اور ان موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے سمندر کو بیچ سے پھاڑ دیا تمہارے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ فرعون تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، اس کو فرعون کو بہت سارے معجزے دکھائے گئے، بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ تو فرعون کو تباہ و برباد کر دے، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے پریشان ہو گئے تھے فرعون سے کہ انہوں نے دعا مانگی اللہم وشدد علی قلوبہم، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، اس کو ہدایت کی توفیق نہ ملے، کیونکہ اگر یہ ہدایت حاصل کر کے ایمان قبول کر لیتا ہے، یہ جنت میں جائے گا، تو یہ جو اب تک یہ ظلم کرتا رہا ہے اور اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، تو اس کے دل پر مہر لگا دے اور اس سے ہدایت کی توفیق کو سلب کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یؤمنون، کہ اے موسیٰ آپ کی اور ہارون کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دیں گے فرعون سے، اور فرعون کو تباہ و برباد کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات یہاں سے نکل جائیں مصر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں مصر سے، تو دریا کے کنارے جا کے کھڑے ہو گئے، اب کیسے پار کریں گے؟ دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، آج تو ہم مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر اعتماد تھا، توکل تھا، تو فرمانے لگے کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ لاٹھی آپ اس پانی پہ ماریں۔ قرآن میں آتا ہے فن فلقا، وہ درمیان سے پھٹا ہے پانی، فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں وہ لہریں رک گئیں اور جام ہو گئیں، اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل یہ آرام سے جب پار ہوئے، فرعون کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ کے لیے ظاہر ہوا ہے اور ان کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ کام کیا، میرے لیے یہ نہیں ہوا یہ سب کچھ۔ لیکن انسان جب پاگل ہو جاتا ہے نا طاقت اور حکومت کے نشے میں، تو اس کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرعون نے بھی پیچھا کیا، اور جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور اس کی آل کو ہم نے اسی میں غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے جن سے خاص طور پہ یہ خطاب ہو رہا ہے، وہ تو اپنی آنکھوں سے ہی منظر نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ ان کے باپ دادا نے یہ منظر دیکھا، اور یہ تواتر سے نقل ہوتا چلا آ رہا تھا، یہ تو یہ سب جانتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کہانیاں، یہ واقعات نقل کرتے آتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ایک اور نعمت کا اللہ نے ذکر کیا، ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کہاں رہے ہیں اس سے تفاسیر خاموش ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کسی الگ جگہ کو انہوں نے جا کے آباد کیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فرعون جب غرق ہو گیا تو مصر جو ان کا وطن تھا واپس وہیں آ گئے بنی اسرائیل، تو جہاں بھی تھے مصر میں تھے یا کہیں اور تھے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی، اب ہم اپنی مرضی سے شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اب اے موسیٰ ہمیں کوئی آسمانی کتاب چاہیے جو اللہ کی طرف سے ہو، تاکہ ہم اس کو دیکھ کے پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہمیں پتہ ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، پوری ایک شریعت چاہیے، ایک قانون چاہیے ہمیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام اور احسان تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی اس آرزو کو پورا کیا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 دن آپ اللہ کی خوب عبادت کریں، اور اس کے بعد آپ کوہ طور پر آئیں تو میں آپ کو پوری تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، وہ معمول ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوتی ہیں پوری پوری کتاب نہیں ہوتی، بلکہ وہی نازل ہوتی ہے وقتاً فوقتاً، اس وہی کو لکھا جاتا ہے اور وہ بالآخر ایک کتاب کی شکل میں مرتب ہو جاتی ہے، جیسے قرآن مجید ہے، اور قرآن سے پہلے بھی جتنے صحیفے ہیں وہ اسی طرح نازل ہوئے۔ لیکن تورات کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر لکھی ہوئی تختیاں مکمل ترتیب کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوب عبادت کی اور 30 روزے رکھے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھنے کی وجہ سے جو معدے میں انسان کے خاص قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے، جس کا منہ میں اثر آتا ہے، اس کو ختم کر دیا، اس بدبو کو۔ تو جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے یہ بو کو ختم کیوں کیا جو روزے کی وجہ سے تمہارے منہ میں بدبو پیدا ہوئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرے سامنے حاضر ہوں اور میرے منہ میں بدبو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، مجھے روزے دار کے منہ کی بدبو مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، لہذا حکم دیا کہ 10 روزے مزید رکھے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 روزے رکھے۔ اس طرح 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تورات لینے کے لیے۔ ہوا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لمبا سفر کرتے کرتے پہنچے اور وہاں اللہ سے جو ہے نا تورات لیے، تو پیچھے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ابھی ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا وہ مقام نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ سامری ایک جادوگر تھا بنی اسرائیل میں، اس نے یہ کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھے، فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا ہے، تو جبریل علیہ السلام بھی تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، ان کی مدد کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر بیٹھ کر جبریل علیہ السلام نے سفر کیا تھا، اس گھوڑے کے جو ٹاپ ہے جہاں جہاں لگی تھی وہاں سے سامری نے مٹی لی اور سونے کا ایک بچھڑے میں اس مٹی کو ملایا اور کچھ ایسی اس نے شعبدے بازی کی ہے کہ وہ بچھڑے کی باقاعدہ آواز آتی تھی۔ اب جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں نا، ان کو کوئی بھی آپ شعبدہ دکھا دیں تو اسی کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی سے منتیں ماننا اور اسی کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے مندروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں سے دودھ آ رہا ہے، کہیں سے کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں، کوئی بت ہوا میں معلق ہے، یعنی کوئی بھی آپ ایسا کام کریں جس کی کوئی لاجک کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو لوگ اسی کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصے تک غلام رہے اور بت پرستوں میں رہے، مشرکین میں رہے، تو ان کے ذہن میں بھی اور ان کے عقیدے میں بھی جو ہے نا کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جادوگر نے جب وہ بچھڑے کو دیکھا اور اس طرح سے بچھڑے اس نے یعنی سونے کا ایک بچھڑا بنایا اور اس میں سے باقاعدہ آواز بھی آتی تھی، تو اس نے کیا کہا کہ لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتے تورات لے کر، ہمارے پاس ابھی شریعت تو نہیں ہے، تو ابھی ہم آزاد ہیں جو چاہے کریں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے پھر ہم شریعت کو فالو کریں گے، فی الحال یہی ہمارا خدا ہے اور اسی کی عبادت شروع کر دو۔ تو وہ سارے نالائق کیا کرنے لگے، ان میں یعنی بہت سارے لوگ یہ کرنے لگے کہ وہ اس بچڑے کے گرد بیٹھ گئے اور طواف ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو بے انتہا غضبناک ہو کر واپس لوٹے کہ میں اللہ کی کتاب لینے گیا ہوں، اس کا شکر ادا کرو تم، اور تم یہاں اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ بہت پریشان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر بنی اسرائیل کو بھی احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اب توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کیا جائے، قتل کر دیا جائے گا تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس نعمت کا بھی اللہ نے یہاں ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، یعنی 40 راتیں آپ اللہ کی عبادت کریں تو ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو تورات دیں گے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن تم نے کیا کیا، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، گائے کا بچہ جو ہوتا ہے، تم نے بچھڑے کو بنا لیا معبود موسیٰ کے جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے، تمہیں پتہ تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ کائنات کو بنانے والا نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تم نے ظلم کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذلک، اس جرم کے بعد بھی تمہاری سزا کو ہم نے معطل کر دیا، معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان عطا کی۔ کتاب سے مراد تورات، اور فرقان اسی تورات کی صفت ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی، یعنی ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جس نے حق اور باطل کو چھانٹ کے رکھ دیا، تمہیں پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تمہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ پوری دنیا کے پاس اس وقت ہدایت کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی، مگر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اور بعض علماء نے کہا فرقان کا مطلب وہ معجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دیے، جن معجزوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو پتہ چل جاتا تھا کہ برحق کون ہے اور باطل کون ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم،
تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، اس لیے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، یہ تم سے بہت بڑا جرم ہوا ہے، فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اور توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ یہ اس وقت کی توبہ تھی، اس گناہ کی اللہ نے توبہ تجویز کی کہ جو اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کرو، قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ جیسے کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہے کہ وہ وارثین کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، اس کے اولیاء کے حوالے کر دے کہ بھئی مجھ سے چاہو تو قصاص لے لو، چاہو تو دیت لے لو مجھ سے۔ تو اس زمانے میں بھی اللہ نے ان کے لیے توبہ یہی تجویز کی تھی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جن کو اللہ کا خوف تھا پیش کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فتاب علیکم، اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی اور اس سزا کو بھی معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ فرماتے ہیں واقعی وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس آیت میں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں کی، ان نعمت کا جو تذکرہ ہے اس سے پہلے ایک واقعہ جس کا یہ شان نزول ہے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا اس واقعے کا پس منظر کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے کے لیے جا رہے تھے کوہ طور پر، تو بنی اسرائیل تھی بڑی ضدی قوم، ہٹ دھرم قوم، اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو انہوں نے بہت ستایا، بہت تنگ کیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ جائیں گے تورات لے کر آئیں گے اللہ کی طرف سے، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہی کی ہوگی؟ ایسا تو نہیں کہ آپ خود سے کوئی کتاب لا کے ہمارے حوالے کر دیں۔ حالانکہ یہ نالائق دیکھ رہے ہیں کہ اتنے معجزات، لاٹھی کا سانپ بننا اور ید بیضا ہے، اور اس کے علاوہ سمندر کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا، یہ تو سارے موسیٰ علیہ السلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں، اللہ نے ان کی وجہ سے تمہیں نجات دی ہے۔ لیکن نالائق کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ جائیں گے تورات لے کر آئیں گے، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ وہی تورات ہوگی جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی کتاب ہوگی؟ تو ہماری طرف سے 70 افراد جائیں گے آپ کے ساتھ جو نمائندے ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ واقعی کوہ طور پر اللہ کی طرف سے آپ کو تورات مل رہی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں سے کسی اور سے کوئی کتاب لے کر آ جائیں اور ہمیں کہہ دیں کہ یہ معاذ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میری قوم بڑی نالائق ہے اور یہ اس کے بغیر مانے گی نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو اپنے ساتھ کوہ طور لے گئے۔ اب وہاں جو منظر تھا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جیسے پہلی دفعہ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو ایک آگ نظر آئی، وہ کیا منظر تھا وہ نہ قرآن نے نہ ہمیں اس کی تحقیق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور تورات لے کر آئے، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھئی یہاں کوئی بندہ موجود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور یہ کتاب ان کو کوہ طور پر دی گئی ہے۔ تو نالائق وہ یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہاں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جس نے آپ کو کتاب دی ہو، لیکن ہم نے اللہ کی آواز تو نہیں سنی کہ اللہ نے گواہی دی ہو کہ یہ وہی کتاب ہے جو میں اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کر رہا ہوں۔ تو ان کو آواز بھی سنوا دی گئی بنی اسرائیل کو۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ آواز واقعتاً اللہ ہی کی آواز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ 70 کے 70 پر بجلی گری اور اسی وقت ہلاک ہو گئے وہ، کیونکہ بہت ہٹ دھرمی کی بات ہے کہ اس دنیا کی آنکھوں سے آپ جو ہے نا اللہ کے دیدار کی خواہش کر رہے ہو، اور اتنے سارے دلائل آپ کو دے دیے گئے اس کتاب کے برحق ہونے پر، اس کے باوجود آپ کے مطالبے روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر اگلے لمحے میں آپ کا مطالبہ پہلے سے زیادہ، یعنی ایک اسٹیپ آگے ہو جاتے ہیں آپ۔ تو آسمانی بجلی گری ہے اور وہ 70 کے 70 اس سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میری قوم کیسی نالائق ہے، میں جب جاؤں گا اور بولوں گا وہ 70 کے 70 ہلاک ہو گئے تو قوم کہے گی جو اصل گواہ تھے وہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت آپ نے مار دی ہے، اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جو ہم نے 70 گواہ بھیجے تھے، 70 افراد بھیجے تھے جو اس بات کی گواہی دیتے کہ یہ وہی تورات ہے، جو یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، تو ہمیں اب کیسے یقین آئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میری قوم نالائق ہے، وہ یہ سوالات کرے گی، تو پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے فتنہ نہ بنا، اپنی قوم کے لیے آزمائش نہ بنا، ان کو زندہ کر دے تاکہ یہ نالائق جائیں اور گواہی دیں کہ بھائی یہ تو ہم نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا کہ دیکھیں گے اللہ کو، تو اس مطالبے پر بجلی گری تھی اور ہم مر گئے تھے، تو ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، وہ مر چکے تھے، اس کے بعد اللہ
اللہ نے ان 70 کے 70 کو دوبارہ حیات دی، زندگی دی. اس کا تذکرہ ہے اس آیت میں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو جہرتن کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اللہ کو. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اس کہنے کے بعد تم پر آسمانی بجلی گری ہے، آسمانی بجلی نے تم کو پکڑا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اس غلط مطالبہ پر کیسے اللہ کا عذاب آیا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہیں موت دینے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اس کے بعد تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر بادل کی بدلی تمہارے اوپر بطور سائے کے رکھی، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے نجات دی ہے فرعون سے، اور یہ مصر میں یا کسی اور دوسرے شہر میں آ کے جب آباد ہوئے، تو ان کا اصل وطن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا جس کو، وہ تھا شام، جہاں بیت المقدس ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، جو قبلہ اول ہے. یہودیوں کا تو وہی قبلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ قوم اس جگہ پہ جائے اور اپنے اصل جو وطن تھا ان کا اس کو آباد کرے اور وہاں اللہ کے دین کو نافذ کرے، کیونکہ اللہ نے فرعون سے تو ان کو نجات دے دی. اب تم جاؤ اللہ کے دین کو نافذ کرو، شریعت کو پوری دنیا میں پھیلاؤ. تو اب اللہ نے ان کو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ اب اللہ نے تم کو نجات دی، اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ جاؤ جہاد کرو اور اس قوم پر قبضہ کر کے اس ملک کو اپنے قبضے میں لو اور وہاں اللہ کے دین کو نافذ کرو. کیونکہ اب یہی نہیں کہ ساری کام اللہ ہی خود سے کر دے گا تمہارے. فرعون تو ظالم تھا، اللہ نے تمہیں نجات دے دی، اب تم بھی کچھ کرو. اب یہ نہیں کہ ساری دنیا میں جتنے ظالم اور جتنے کافر ہیں خود بخود مرتے چلے جائیں گے، تم یہاں ہاتھ دھر کے آرام سے بیٹھے رہو اور بس معجزے دیکھتے رہو. تمہیں شریعت بھی مل گئی، کتاب بھی مل گئی، قانون بھی مل گیا، اب اس کو جاؤ اللہ کی زمین پہ نافذ کرو. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تمہارے باپ دادا کا جو وطن ہے، ارض شام ہے، جو مقدس سرزمین ہے، وہاں جا کے جہاد کرو. قوم عمالقہ نے وہاں پر قبضہ کر لیا تھا، اور جہاد کے ذریعے وہاں پر اللہ کی حکومت کو قائم کرو. لیکن یہ چونکہ بہت طویل عرصے تک غلام رہے تھے اور غلامی ان کے خون میں رچ گئی تھی، یہ کہاں حکومت کرتے اور کہاں جہاد کرتے. سارے کام جب خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے فرعون کو بھی خود ہی غرق کر دیا، سمندر بھی خود بخود 2 ٹکڑے ہو گیا اور ساری چیزیں خود مل رہی ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے انہوں نے جاسوس بھیجے اپنے دوسرے مقام پہ، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو کسی نے آ کے بتایا کہ وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، بڑے لمبے چوڑے لوگ ہیں، بڑا مشکل ہے ان سے لڑنا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. جب آپ دونوں کو فتح ہو جائے گی اللہ آپ کی مدد کرے گا. جیسے فرعون کو اللہ نے تباہ کیا اسی طرح اللہ ان کو بھی غرق کر دے گا، تباہ کر دے گا. جب تباہ ہو جائیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے ارض شام میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جواب پر بہت افسوس ہوا، اور حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے اس قوم سے نجات دے دے، اس قوم سے مجھے نجات دے دے. تو اللہ کا عذاب اس قوم پر یہ آیا کہ ایک وادی تیہ جس کی بہت بڑا میدان، بعض حضرات نے کہا 10 میل تھا، بعض نے کہا کہ اس سے بھی بڑا میدان تھا، اور ایسا میدان تھا جس میں کوئی پانی کا چشمہ نہیں، کوئی گھاس پھوس کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان. تو اللہ نے یہ حکم دیا اور یہ عذاب بنی اسرائیل پر آیا کہ یہ 40 سال اسی میدان میں پڑے رہیں گے، ان کو شہر کی زندگی نصیب نہیں ہوگی اور یہ کہیں بھی نہیں جائیں گے، اب اسی میدان میں پڑے رہیں گے. یہ عذاب ہے ان پر اللہ کا. تو بنی اسرائیل کو ایسا عذاب آیا تھا کہ وہ مصر جانے کی کوشش کرتے تھے اپنے اصل وطن. تو کہا جاتا ہے کہ صبح چلتے، شام کو جب کسی مقام پہ پہنچ کے آرام کرتے، سوتے، جب صبح اٹھتے تو وہیں پہنچے ہوئے ہوتے تھے جہاں سے پہلے دن چلے تھے. تو اللہ نے کہا یہ اس تیہ کی وادی میں حیران سرگردان 40 سال گھومتے رہیں گے. اسی وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا. تو یہ 40 سال اسی وادی میں گھومتے رہے. اب پریشان ہو گئے اسی وادی میں. 2 چیزوں سے بہت پریشان ہوئے، 3 چیزوں سے. ایک خوراک کا کیا کرنا ہے بھی، کھانے کو تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا دھوپ اتنی شدید پڑتی تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ پانی کا انتظام نہیں تھا. تو سزا جب کسی کو ملتی ہے تو یہ انتظامات
سزا دینے والے کے ذمے نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے ان پر رحم کیا، انہوں نے کہا اے اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اے موسیٰ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اپنے رب سے دعا مانگے کچھ کھانے کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سلوہ کا انتظام ہو گیا ان کے لیے۔ من ترنجبی اردو میں کہا جاتا ہے، کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے بڑی لذیذ، ہم نے تو دیکھی نہیں لیکن تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی بہت میٹھی چیز ہوتی تھی جو صبح صبح جو ہے نا وہ نظر آ جاتی تھی ان کو، اور جو ہے بٹیر ایسے ہوتے تھے پرندوں کی شکل میں، وہ غول کے غول ان کے پاس آ کے گر جاتے تھے اور اڑتے نہیں تھے، وہ ان کو ذبح کر کے، بٹیر کا بڑا اچھا گوشت ہوتا ہے تو یہ بٹیر کا گوشت کھاتے تھے اور ساتھ ساتھ ترنجبی کھایا کرتے تھے، اس کو من اور سلوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ان کو وافر مقدار میں ملنا شروع ہو گئیں، اور ان کو حکم ہوا کہ یہ اتنی تمہیں روزانہ ملیں گی کہ تمہیں کل کے لیے اسٹور اور ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اللہ پہ اعتماد کرنا، توکل کرنا، جو اللہ آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی تمہیں کھلائے گا۔ لیکن ان نالائقوں نے وہاں ایک زیادتی یہ کی کہ گوشت کو اسٹور کرنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کل یہ بٹیر ملیں گے یا نہیں ملیں گے ہم۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت یہ سزا ملی کہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ پھر دوسرا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے کہا، درخواست کی کہ اے اللہ اس دھوپ کا انتظام کر، تو اللہ نے دھوپ کا یہ انتظام کیا کہ یہ جہاں جہاں جاتے تھے ان کے سر پہ بادل کا ایک ٹکڑا رہتا تھا، مستقل سورج کے نیچے بادل کا ایک ٹکڑا رہتا تھا جو سائبان کا کام کرتا تھا، اور پانی کا انتظام یہ کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پہ آپ لاٹھی ماریں، جیسے ہی لاٹھی ماری یہ پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں کہ جو جتنی اولادیں تھیں وہ سب اپنے والد کی طرف منسوب تھیں، تو ان 12 بیٹوں کی جو نسل تھی یہ 12 قبیلے کہلایا کرتے تھے، تو ان 12 کے لیے الگ الگ جو ہے نا چشمے پھوٹے، کیونکہ ان میں آپس میں فساد اور جھگڑے بہت ہونے کا امکان تھا۔ اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو پھر اس پہ یہ لڑتے کہ وہ کہتا میرے قبیلے کی باری ہے، وہ کہتا میرے قبیلے کی باری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا بھائی ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ، تاکہ ان کی آپس میں جنگیں نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں۔ تو یہ 3 انعامات اللہ نے کیے جن کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سائبان کیا، ابر کا، بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سے کہا کھاؤ ان پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، فرمایا انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی ہی جان پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی ناشکری کی، اس رزق کی بھی انہوں نے اسٹور کرنا شروع کر دیا، اور ایک اور ناشکری کی جس کا اگلی آیت میں بیان آ رہا ہے۔ یہ 2 ناشکریاں کی جس کی وجہ سے اپنی ہی جان کا نقصان کیا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، ہوا یہ تھا کہ جب تھوڑے دن تک یہ کھاتے رہے ہیں بٹیر کا گوشت اور جو ترنجبی تھی، یہ میٹھی چیز تھی، یہ کھاتے رہے ہیں تو ان کا دل بھر گیا۔ ظاہر ہے ایک ہی چیز انسان کھاتا رہتا ہے مستقل تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تو ہماری نالائقی کی وجہ سے ہمیں سزا ملی ہے، تو یہ بھی غنیمت ہے، اللہ یہ بھی نہ دے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کریں، بلکہ اللہ چاہتا تو ایسی گھٹیا چیز بھی تمہیں رزق کے طور پر دے سکتا تھا جو تمہارے لیے حلق سے اتارنا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اتنی لذیذ چیز دی، تمہیں حق نہیں ہے اللہ سے مزید کا مطالبے کا۔ مگر یہ کیا ہوا کہ تھوڑے دنوں میں تھک گئے کھاتے کھاتے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں کھاتے کھاتے لن نصبر علی طعام واحد، ایک جیسے کھانا کھا کھا کے ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ زمین سے ہمارے لیے وہ چیزیں نکال کے لائے جو زمین پیدا کرتی ہے، من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، ترکاریاں ہوں، وقثائھا ککڑی ہو، کھیرا ہو، وعدسھا اور مسور کی دال ہو، وبصلھا اور پیاز ہونا چاہیے، مطلب کہ یہ جو غذائیں ہیں، گیہوں ہونا چاہیے، یہ جو غذائیں جو ساری دنیا کھاتی ہے ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو غضب آیا کہ بھائی یہ تو تم نے جہاد چھوڑا ہے، اللہ نے تو تمہیں کہا تھا جاؤ اس شہر پہ قبضہ کرو، تمہیں اللہ فتح اور نصرت سے ہمکنار کرے گا اور یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں ملے گی، تو یہ میدان ہے، یہ جنگل ہے، اس میں تو تمہیں یہ جو 2 نعمتیں مل رہی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے غنیمت ہیں، تو یہ بھی انہوں نے ایک ناشکری کی، ان آیات میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ 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 اللہ